محتاجی ایک بہت بڑی اذیت ہے۔ اس پر میری بیوی کی حرکت مجھے بہت مشکوک لگ رہی تھی۔ میں نے بڑی بے بسی سے اپنی مردہ ٹانگوں کو دیکھا تھا جو چلنے پھرنے کے قابل نہ تھیں۔ بامشکل میں نے ویل چیئر کو اپنے بیڈ کے پاس کیا اور اپنے ہاتھوں سے بے جان ٹانگوں کو بیڈ سے نیچے کیا اور ویل چیئر پر بیٹھ گیا۔ اس عمل نے مجھے پسینے سے شربور کر کے رکھ دیا تھا۔ میں بری طرح سے ہانپتا رہ گیا تھا۔ رات کی تاریکی میں سامنے والے کمرے سے میری بیوی کی آنے والی آوازوں نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ وہ روز مجھے دوائیں کھلا کر میرے کمرے سے نکل کر سامنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیتی تھی۔ رات کی خاموشی میں مجھے اپنی بیوی کی عجیب و غریب سی آوازیں آتی تھی جسے سن کر میرا کلیجہ پھٹنے لگتا تھا۔ رات بھر میں سکون سے سو نہیں پاتا تھا۔ پھر وہ دروازہ صبح ہی کھلتا تھا اور جب میری بیوی کمرے سے باہر آتی تو چہرے پر دل فریب مسکراہٹ ہوتی تھی۔ اس کا حسین روپ اس وقت اور بھی جگمگا رہا ہوتا تھا۔ اس کے گیلے بال میری جان نکالنے لگتے تھے۔ جب میں پوچھتا کہ تم رات کو میرے ساتھ کیوں نہیں سوتی، اٹھ کر کیوں چلی جاتی ہو، تو وہ منہ سے کوئی جواب نہیں دیتی تھی، بس استہزائیہ مسکراتی اور بے جان پاؤں کو دیکھنے لگتی، جیسے مجھ سے کہہ رہی ہو کہ تم ایک اپاہج مرد مجھے دے ہی کیا سکتے ہو۔ وہ مجھ سے منہ سے کچھ نہیں کہتی تھی اور اس کی چپ مجھے اندر ہی اندر کھانے لگی تھی۔ وہ پورا دن میرا خیال رکھتی تھی، مجھے کھانا بھی اپنے ہاتھ سے کھلاتی تھی، لیکن رات کو ایک خوبصورت جوڑا پہنتی، خوب تیار ہوتی اور اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر دیتی تھی۔ رات بھر جو اذیت وہ مجھے دے رہی تھی وہ میرے لیے سہانے روح تھی۔ ایک بار میں نے کھانا کھاتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس سے کہنے لگا کہ مسکان، تم رات میرے پاس رہو گی، مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤ گی۔ تم جانتی ہو کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ بہت جلد اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاؤں گا، چلنے لگوں گا۔ میری آنکھیں بے بسی سے نم تھیں۔ یہ میری بے بسی کی آخری حد تھی جو اذیت میں کئی راتوں سے سہ رہا تھا۔ وہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں کیا، کوئی بھی مرد یہ سب برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھڑوایا تھا، پھر کھانا اٹھا کر میرے پاس سے لے گئی۔ میں ویل چیئر چلاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ کچن میں تھی، کھانے کے برتن دھو رہی تھی۔ میں اس کے پیچھے آ گیا۔ میں نے کہا، ڈاکٹر بہت پر امید ہے کہ میں چلنے لگوں گا اور پھر ہم دونوں دوبارہ سے ایک ساتھ رہیں گے۔ میری بات پر ایک کانچ کا گلاس زور سے مسکان نے زمین پر پٹکا تھا، پھر غصے سے میری ویل چیئر پکڑی، مجھے گیلری میں لے آئی۔ 8ویں منزل سے نیچے دیکھتے ہوئے بھی خوف سا محسوس ہوتا تھا۔ کہنے لگی، تم مجھے یوں ہی محتاج اچھے لگتے ہو، سمجھے؟ اگر تم نے اپنے ٹھیک ہونے کی بات کی تو یہاں سے نیچے پھینک دوں گی تمہیں۔ خدا کرے تم ٹھیک نہ ہو، ایسے ہی رہو بے بس اور محتاج۔ وہ بڑے غصے سے مجھ سے کہہ رہی تھی۔ گیلری کی دیواریں زیادہ اونچی نہیں تھیں، جس قدر وہ مجھے آگے کر چکی تھی۔ نیچے کا منظر دیکھ کر میری جان نکلی تھی۔ اس کی آنکھیں اس وقت نہ جانے کس جذبے کے تحت سرخ تھی۔ وہ غصے سے لمبے لمبے سانس بھر رہی تھی۔ پھر میری ویل چیئر پیچھے کر دی، مجھے میرے کمرے میں لے آئی، مجھے بیڈ پر سہارا دے کر لٹا دیا، دوائیں کھلا کر میرے کمرے کا دروازہ پورا کھول کر سامنے کمرے میں چلی گئی، زور سے اس دروازے کو بند کر دیا جس کمرے میں وہ رہنے لگی تھی۔ اس کا ایک دروازہ بیرونی جانب بھی کھلتا تھا۔ جس طرح کی آوازیں اس کمرے میں سے آتی تھی وہ سن کر میں لمحہ لمحہ موت کا مزہ چکھ رہا تھا۔ مجھے اپنی بے جان ٹانگوں پر غصہ آنے لگا تھا۔ میں نے بے بسی سے اپنی ٹانگوں پر مکے مارنے شروع کر دیے۔ اگر میں ٹھیک ہو جاتا تو جان سے مار ڈالتا اس شخص کو جس کے ساتھ میری بیوی ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی اور اس بند کمرے میں اور نہ جانے کیا کیا کر رہی تھی، لیکن میں بے بس اور مجبور تھا۔ ایک بار میں نے ٹھان لی کہ میں آج اس شخص کو نہیں چھوڑوں گا، اسی لیے بڑی مشکل سے میں ویل چیئر پر بیٹھا، سائڈ ٹیبل سے پسٹل نکالی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ سامنے کمرے سے ابھی بھی ہنسنے اور باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے کمرے کے حال میں سے جھانک کر دیکھا اور جو منظر میں نے دیکھا میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھے۔ میں نے غصے سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میرے ہاتھ سے میری پکڑی پسٹل گر چکی تھی کیونکہ سامنے میرا ہی وہ اپنا ہوش برا حسن لیے میرے سامنے بیٹھی تھی، جولی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔
میں نے اپنے منہ سے سگریٹ کا لمبا کش لے کر دھواں اڑاتے ہوئے کہا، مس مسکان، میری طرف سے کوئی زور زبردستی نہیں ہے، آپ اپنے فیصلے میں آزاد ہیں۔ ایک طرف 20 لاکھ کا چیک تھا اور دوسری جانب نکاح نامہ۔ میں نے اپنی ریوالونگ چیئر پر ٹیک لگاتے ہوئے اس حسین لڑکی کے چہرے کی بے بسی کو دیکھا اور من ہی من میں مسکرایا تھا۔ اس کی نظریں کبھی 20 لاکھ کے چیک پر جا ٹکتی تھی جس کی اسے اس وقت اشد ضرورت تھی، تو کبھی اس کی نکاح نامے پر۔ عورت اگر حسین ہو اور اس پر بے بس اور مجبور بھی ہو تو اس کی بے بسی سے کھیلنے میں اور بھی مزہ آتا ہے۔ اسی لیے میں جس قدر مسکان کی بے بسی سے حص اٹھا سکتا تھا اٹھا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جلملاتے آنسو میرے اندر کے انا پرست مرد کو تقویت بخش رہے تھے۔ ایک خردار لڑکی کے لیے شاید یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل تھا جس میں نے مسکان کو مبتلا کر دیا تھا۔ اس کا باپ اس وقت IC روم میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا اور وہ متواتر آنکھوں میں آنسو لیے میرے سامنے بے بس بیٹھی تھی۔ اس وقت اس کی روئی گلابی آنکھیں میرا چین چرائی تھی۔ پھر اس نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے نکاح نامے پر دستخط کیے تھے۔ میرے چہرے پر بھرپور مسکراہٹ جاری تھی۔ میں نے سمجھا کہ میں نے پھر سے ایک نازک کلی کو خرید لیا۔ اسے بھی 4 دن اپنے کمرے کی زینت بناؤں گا اور پھر کسی فالتو چیز کی طرح پھینک دوں گا۔ میرے لیے عورت شاید اتنی اہم نہیں تھی کہ جس کے ساتھ کچھ دن یا کچھ ماہ وقت گزارا جائے، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ مسکان کس آفت کا نام ہے۔ وہ کوئی عام لڑکی نہ تھی، کوئی بلا تھی۔ ہاں، وہ ایک بلا ہی تھی جو مجھے نگل گئی۔ میں نے بڑی خوشی سے وہ نکاح نامہ اس کے ہاتھ سے لیا اور اپنے سائن کیے۔ میرا آفس کے میرے روم کی تیسری کرسی پر مولانا صاحب بیٹھے تھے جنہوں نے باقی کی کارروائی کی تھی۔ وہ حسین دوشیزہ مسکان جمیل سے مسکان یاور ملک ہو چکی تھی۔ بس چند ماہ کے لیے میں نے حقارت سے سوچا۔ مسکان اپنی آنکھوں سے آنسو پونچھ رہی تھی۔ اس نے وہ 20 لاکھ کو اٹھایا اور میرے آفس سے باہر جانے لگی، لیکن میری پکار پر اس کے قدم رکے تھے۔ مسکان، یہ چیک میرا ڈرائیور ہاسپٹل پہنچا دے گا، تم میرے ساتھ میرے فلیٹ پر چلو گی۔ مجھ میں اب اتنا صبر نہیں تھا کہ اس کے انتظار میں وقت گزارتا۔ اس نے پلٹ کر مجھے تڑپ کر دیکھا تھا۔ کہنے لگی، میرا باپ زخمی حالت میں ہاسپٹل میں پڑا ہے، میں نہیں جانتی کہ وہ زندہ بچے گا کہ نہیں، اسی لیے خدا کے لیے ایک رات مجھے میرے باپ کے پاس گزارنے دیں۔ میں نے اپنی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے چلتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ میں نے کہا، تمہارے باپ کو اس وقت چیک کی ضرورت ہے اور وہ بہت جلد اور باحفاظت اس تک پہنچ جائے گا۔ پلیز مجھے بور مت کرو، کب سے مجھے اس لمحے کا انتظار تھا۔ یہ کہہ کر میں نے اس کی کلائی پکڑی اور اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ وہ پوری راستے میری منت سماجت کرتی رہی، مجھ سے بس چند گھنٹے مانگتی رہی کہ اسے اس کے والد کے پاس بھیج دوں، لیکن مجھے تو جیسے کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا سوائے اس تھپڑ کی گونج کے جو چند دن پہلے اس لڑکی نے میرے منہ پر مارا تھا۔ میرے اندر لگی آگ شاید اس کی بے بسی اور آنسو دیکھ کر ہی بجھنی تھی، اسی لیے میں بے حسی سے گاڑی چلاتا رہا۔ میں ایک امیر ترین اور عیاش قسم کا 30 سالہ نوجوان تھا۔ اتنے تو شاید کسی نے کپڑے نہیں خریدے ہوں گے جتنی میں لڑکیوں کو خرید کر کسی فالتو چیز کی طرح پھینک چکا تھا۔ دولت کی ریل پیل تھی، کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی۔ میں نے شادی بھی ابھی تک اسی لیے نہیں کی تھی کیونکہ مجھے ایک عورت کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی تھی۔ آج تک کوئی ایسی ملی ہی نہ تھی کہ چند راتوں کی سنگت کے بعد یاور ملک کو وہ اچھی لگتی۔ میں نے مسکان کی کلائی اپنے فلیٹ کے بیڈ روم میں بیڈ پر لا کر چھوڑی۔ وہ آنسو بہا رہی تھی۔ میں نے کہا، 20 لاکھ دیے ہیں نا میں نے تمہیں، نہیں مرے گا تمہارا باپ، وہ بیمار اور بوڑھا باپ، اسی لیے یہ رونا دھونا بند کرو۔ اور پھر الماری سے نکال کر اسے وہی لباس پہننے کو دیا جو چند دن پہلے میں نے اسے دیا تھا، اور بدلے میں اس غریب گرانے کی لڑکی نے میرے منہ پر وہ لباس دے مارا اور میرے منہ پر تھپڑ مار کر مجھ سے اپنی شرافت کی بات کر کے گئی تھی کہ وہ ان لڑکیوں میں سے نہیں ہے جو پیسوں کی خاطر عزت بیچے۔ اور آج میں نے اسے اس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا کہ محض 20 لاکھ کے عوض وہ اس وقت میری خفیہ بیوی بن چکی تھی، جب تک کہ وہ میری خواہش ہوتی اور میں جب چاہتا اس رشتے سے خود کو آزاد کر لیتا۔ حالانکہ چند دن پہلے بھی میں نے اسے 20 لاکھ کا چیک ہی دیا تھا، اور وجہ اس کا بے پناہ حسن تھا جس نے میرے ہوش اور نیند ہی اڑا کر رکھ دی تھی۔
میں نے اس کے حسن کی قیمت پہلے بھی اتنی ہی لگائی تھی، لیکن بدلے میں اس نے تھپڑ مار دیا۔ میں چاہتا تو اسی رات اسے زبردستی بھی اغوا کر کے جو چاہتا کر سکتا تھا، لیکن نہیں، مجھے اس سے بے بس اور مجبور دیکھنا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ خود میرے پاس روتے ہوئے مدد طلب کرنے آئے، میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر روتی گڑ گڑاتی۔ پھر ایسے ہی ہوا، اور آج وہ میرے سامنے اسی لباس میں موجود تھی جس میں اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ میں نے اسے اپنے حصار میں لیا، اور مسکان میرے والد کے آفس میں کام کرنے والی ایک ادنا سپلائی تھی جس کی تنخواہ بھی کم تھی۔ ایک بار میں کسی کام کی وجہ سے اپنے والد کے آفس میں گیا، ان سے کچھ ڈاکومنٹ سائن کروائے، ان کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ جب اچانک میری نظر مسکان پر پڑی تو اس کے جدوائی حسن کو دیکھ کر میرا دماغ گھوم کر رہ گیا تھا۔ وہ بڑی سی چادر میں لپٹی چپ چاپ سے کمپیوٹر کی سکرین پر نظریں جمائے تیزی سے بورڈ پر انگلیاں چلا رہی تھی۔ میری نظر سرسری سے اس کی طرف اٹھی تھی، لیکن اس کے حسن کو دیکھ کر تو پلٹنا بھول گئی تھی۔ شاید میری بے باک نظروں کی تپش کا اثر تھا۔ مسکان الجھن کا شکار ہوئی۔ عورت خود پر رکنے والی ہر نظر کو پہچان جاتی ہے، اور یہ حس اس میں فطری طور پر ہوتی ہے۔ شاید اسی لیے مسکان نے مجھے بڑی ناپسندیدہ نظروں سے گھورا تھا۔ میری مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ میں کسی کام سے بابا کے آفس میں آیا تھا، لیکن مسکان کے حسن نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں واپس بابا کے روم میں گیا۔ میں نے ان سے مسکان کے بارے میں دریافت کیا تو وہ کہنے لگے کہ وہ چند ماہ پہلے ہی ان کے آفس میں کام کر رہی ہیں، بہت محنتی لڑکی ہیں۔ میں نے کہا کہ مجھے بھی ایک ایسی ہی لڑکی کی ضرورت ہے۔ اگر وہ مسکان سے کہیں کہ وہ میرے آفس میں کام کر لے تو میری مشکل آسان ہو جائے گی۔ میرے والد کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ یوں مسکان کو میرے آفس میں شفٹ کروا دیا گیا۔ میں نے سب سے پہلا کام یہی کیا کہ اس کی تنخواہ بڑھا دی۔ وہ خوش ہو گئی، لیکن ابھی تک میری خوشی کے بارے میں اس نے نہیں سوچا تھا۔ اسے کام کرتے چند ہفتے ہی گزرے تھے کہ جب اس نے پہلا اختلاف کیا۔ جب میں نے اسے کہا کہ میرے آفس میں کام کرنے کے رولز کچھ الگ ہیں، مجھے کام کرنے والی لڑکیوں کا لک ماڈرن چاہیے، اسی لیے اگر وہ اس چادر کو اتار کر کچھ ماڈرن کپڑے پہن کر کام کرے تو بہتر ہے، اور اس کے لیے میں اس کی تنخواہ ڈبل کر دوں گا۔ میری بات سن کر اس نے کہا کہ میں اسے واپس اپنے والد کے آفس میں بھیج دوں تو بہتر ہے، کیونکہ اسے یہ سب منظور نہیں۔ وہ کم تنخواہ پر کام کر لے گی، لیکن میری شرائط اسے قبول نہیں ہے۔ اس کے انکار نے تو میرے اندر گویا آگ سی لگا دی۔ آج تک یہ ہمت میرے آگے کسی لڑکی نے نہیں دکھائی تھی۔ میں یہ تو اچھی طرح جانتا تھا کہ ایسی لڑکیاں جو اپنے گھر کی ابتر حالت کی وجہ سے کمانے کے لیے باہر نکلتی ہیں، خود پر خودداری کے لیبل کے طور پر بڑی سی چادر اوڑھ لیتی ہیں، اپنا حسن سادگی میں چھپا کر ہم جیسے عیاش ملکان کے سامنے خود کو عزت دار ثابت کرنے کا یہ ان کا ایک پرانا ہتھ کنڈا ہے، اور پھر جب ہم ان کی قیمت بڑھاتے ہیں تو ان کی شرافت کی چادر اترنے میں دیر نہیں لگتی۔ اسی لیے میں نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ میں نے اگلے چند دن میں مسکان سے کہا کہ اسے میرے ساتھ ایک بزنس لانچ پر جانا ہے، اسی لیے وہ میرے ساتھ چلیں۔ سب سے پہلا سوال اس نے یہ کیا کہ کیا وہ آفس کی ٹائمنگ میں واپس آ جائے گی، کیونکہ وہ اس سے زیادہ دیر تک نہیں رکے گی۔ میں نے کہا ہاں، وہ آفس ٹائمنگ میں لوٹ آئے گی۔ میری بات سن کر وہ میرے ساتھ جانے کو تیار ہو گئی۔ میں اسے ایک ریسٹورنٹ میں لے آیا۔ میرے کچھ کلائنٹس وہاں موجود تھے۔ میٹنگ اور لنچ کے بعد وہ چلے گئے۔ میں مسکان کو بہانے سے اسی ہوٹل کے ایک کمرے میں لے آیا، لیکن جب اسے اپنے ارادے سے آگاہ کیا تو وہ غصے سے سرخ ہو گئی۔ میں نے 20 لاکھ کا چیک اور ایک بیہودہ سا لباس اس کے سامنے رکھ دیا، اور میں نے یہ بھی کہا کہ میں جب تک چاہوں اسے یوز کر سکتا ہوں، وہ مجھے انکار نہیں کرے گی۔ میں جانتا تھا کہ وہ اپنی قیمت کچھ بڑھانا جانتی ہے۔ 20 لاکھ کی رقم کم نہیں تھی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اس نے وہ چیک اور لباس دونوں میرے منہ پر مارے۔ کہنے لگی کہ وہ ایک شریف اور باعزت گھرانے کی لڑکی ہے۔ اس نے میرے آفس کی نوکری بھی چھوڑ دی۔ یہ بات میرے اندر بیٹھے انا پرست شخص سے کہاں برداشت تھی۔ اس لیے سب سے پہلے میں نے اپنے والد سے مسکان کی برائی کی اور کہا کہ وہ بھی اسے نوکری پر نہ رکھیں۔ میرے والد نے میری بات مان لی اور مسکان کو دوبارہ نوکری پر نہیں رکھا۔ اس کے بعد میں نے اس کے باپ کا ایکسیڈنٹ کروا دیا اور اسے زندگی اور موت کے دورائے تک پہنچا دیا، اور اب جب وہ میرے پاس مدد کے لیے آئی تو میں نے اسے صاف کہہ دیا کہ مس مسکان،
اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کی کچھ مدد کر دوں تو اپنی شرافت اور خاندانی وقار کو میرے آفس سے باہر رکھ کر آئیے گا۔ کہنے لگی کہ اسے میری شرط منظور ہے، لیکن وہ مجھ سے نکاح کرے گی۔ بے شک میں اسے ایک رات کے بعد ہی کیوں نہ چھوڑ دوں، لیکن بنا نکاح کے وہ میرے ساتھ کہیں نہیں جائے گی۔ اس کی بات میرے لیے ایک قابل قبول تھی۔ میں تمسخرانہ ہنسا اور ایک مولانا کو اپنے آفس میں بلا لیا۔ بہرحال یہ نکاح مسکان کے لیے شاید ایک مجبوری تھی، لیکن میرے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ وہ میرے لیے صرف چند دن یا مہینے کا عیاشی کا سامان تھی۔ آج وہ لڑکی مکمل میری دسترس میں تھی۔ میرے ہی فلیٹ کے کمرے میں میرے بیڈ پر بیٹھی بے بسی سے آنسو بہا رہی تھی۔ اس کی اکڑ میں نے چند دن میں ہی زیر کر دی تھی۔ میرے اندر کا شخص اپنی بات اس کمزور ہستی سے منوا کر اندر سے بڑا مطمئن ہو چکا تھا۔ اس لڑکی کا باپ تڑپ تڑپ کر ہاسپٹل میں اسے پکارتا پکارتا دم توڑ چکا تھا۔ وہ اگلے روز ہاسپٹل پہنچی تو والد کے مردہ وجود کو دیکھ کر رونے لگی، لیکن مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس لڑکی کے والد کے علاوہ اس کا اور کوئی نہ تھا۔ چند دن وہ اپنے باپ کا سوگ ہی مناتی رہی، لیکن میرے اندر نہ جانے کیوں اس لڑکی کی طلب بڑھنے لگی۔ حالانکہ میرا بدلہ پورا ہو چکا تھا، میں اسے بیوی بنا کر رکھنا نہیں چاہتا تھا، لیکن شاید اس کے حسن کا بھوت میرے سر سے ابھی اترا نہیں تھا، اسی لیے میں اسے اس کے گھر سے اپنے فلیٹ میں لے آیا۔ اس بار اس کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت تھی، لیکن مجھے کہاں اس بات کی پرواہ تھی۔ مجھے لگا بس چند دن کا خمار ہے، جیسے ہی مسکان کے حسن کا اثر میرے سر سے اتر جائے گا میں مسکان کے ہاتھ میں طلاق نامہ پکڑا کر اسے چلتا کروں گا۔ لیکن وہ کسی نشے کی مانند میرے اندر اترنے لگی۔ ہر بار مجھے وہ پہلے سے زیادہ حسین لگنے لگتی، اتنی کہ میں کئی گھنٹے بس اسے دیکھتا رہتا۔ حالانکہ آج تک مجھے مسکان سے بدلے میں محبت نہیں ملی تھی۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے صرف ایک جذبہ تھا، اور وہ تھا نفرت کا۔ جتنا میں اس کی سنگت میں رہتا اتنی ہی وہ مجھے اچھی لگنے لگتی۔ اس کا اداس چہرہ بھی مجھے بہت بہانے لگا تھا۔ ایک بار وہ بیمار ہو گئی تب میری جان پر بن گئی۔ اس وقت مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ مجھے مسکان سے محبت ہو گئی۔ اس کی تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ میں رات بھر اس کی خاطر جاگتا رہا، اس کا خیال رکھتا رہا۔ چند دن میں وہ ٹھیک ہو گئی۔ 4 ماہ کے بجائے 6 ماہ گزر چکے تھے، لیکن ابھی بھی وہ میرے نکاح میں تھی۔ ایک بار اس نے مجھ سے خود ہی پوچھ لیا کہ میں اسے کب طلاق دوں گا، کیونکہ یہ میں اسے پہلے ہی بتا چکا تھا کہ میں اس کے ساتھ صرف چند دن یا 1 ماہ ہی رہوں گا۔ لیکن اب میرا ارادہ بدل چکا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ یوں ہی میرے ساتھ رہے۔ میری بات سن کر اس نے تنفر سے مجھے دیکھا تھا۔ کہنے لگی، مجھے تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزارنی یاور ملک، مجھے ہر صورت طلاق چاہیے۔ تم نے خود کہا تھا کہ تم مجھے چھوڑ دو گے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے یہ کہہ رہی تھی۔ میں نے کہا، مسکان، یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ میں پتہ نہیں کب تم سے دل لگی کرتے کرتے دل لگا بیٹھا ہوں، اس لیے تمہیں چھوڑ نہیں سکتا۔ تم جیسے یہاں رہ رہی ہو رہتی رہو۔ وہ مجھ سے لڑنے جھگڑنے لگی، کہنے لگی میں اسے چھوڑ دوں۔ اس کی کیفیت دیوانوں جیسی ہونے لگی۔ وہ میرا گریبان پکڑ کر بری طرح سے جھنجھوڑ کر کہہ رہی تھی کہ میں اسے چھوڑ دوں، وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ میں نے اسے بہت چاہا کہ سمجھاؤں، لیکن وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ مجبوراً مجھے اسے تھپڑ مارنا پڑا۔ میں نے کہا، آج کے بعد مجھ سے یہ مطالبہ مت کرنا، تم یوں ہی میرے ساتھ رہو گی۔ یہ کہہ کر میں آفس کے لیے گھر سے نکل آیا۔ اس دن میں نے ٹینشن سے گاڑی کی ڈرائیونگ بھی بہت رف کی تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ سامنے سے آنے والی گاڑی سے اچانک سے میری ٹکر ہو گئی۔ میری گاڑی کلبازی کھا کر الٹ گئی۔ میں بے ہوش ہو چکا تھا۔ جب ہوش میں آیا تو میں ہاسپٹل میں تھا، پٹیوں سے جھگڑا ہوا تھا۔ میرے والدین کے ساتھ مسکان بھی وہاں موجود تھی۔ اس وقت میں نے والدین کے سامنے مسکان کو اپنی بیوی تسلیم کر لیا تھا۔ میرے والدین یہ سن کر مجھ سے ناراض ہو گئے تھے، لیکن جس حالت میں پہنچ گیا تھا وہ مجھ سے کچھ کہہ نہیں سکتے تھے۔ میری دونوں ٹانگیں فریکچر ہو چکی تھی، لیکن اپنے ماں باپ کے گھر کی بجائے میں مسکان کے فلیٹ میں چلا گیا۔ وہ میرا خیال رکھ رہی تھی۔ اس کا رویہ بھی مجھ سے بدل چکا تھا، لیکن مجھے رات کو دوائیں دینے کے بعد وہ میرے کمرے سے باہر نکل جاتی، پھر پوری رات وہ کمرے میں نہیں آتی تھی۔ میں اس وقت اس قدر محتاج ہو چکا تھا کہ خود سے بیڈ سے اٹھ نہیں سکتا تھا۔ میرے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، وہ سامنے والے کمرے میں تھی،
لیکن اس کمرے کا دروازہ بند تھا۔ رات کی خاموشی میں مجھے سامنے کمرے سے سرگوشیوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس وقت کون تھا جو کمرے میں مسکان کے ساتھ موجود تھا؟ میرا دل بے حد گھبرانے لگا تھا۔ مجھے لگا شاید میرا وہم ہے، لیکن یہ وہم نہیں تھا، کیونکہ اب روز ہی مجھے عجیب و غریب سی آوازیں آنے لگی تھیں جو میرے لیے اذیت کا باعث تھی۔ میرے آفس کے کام کے سلسلے میں مسکان ہی مجھ سے فائلیں سائن کرنے کے لیے دیتی تھی۔ میرے آفس کا منیجر سر روز آتا تھا۔ جو بھی ضروری کام ہوتا ہے میں اسے گھر پر ہی ڈسکس کر جاتا تھا۔ کافی ذمہ دار اور شریف لڑکا تھا، اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آج وہ میری بیوی کے کمرے سے یوں باہر نکلے گا۔ میں نے کہا تم؟ وہ کہنے لگا ہاں۔ آج وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے مجھے دیکھ رہا تھا۔ مسکان بھی اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس نے چند فائل میرے سامنے رکھی، کہنے لگی تمہاری ساری جائیداد میں نے اپنے نام کر لی ہے، اور اگر میں نے اسے طلاق نہ دی تو وہ مجھے جان سے مار ڈالے گی۔ میں نے تعصب سے مسکان کو دیکھا تھا۔ میں نے کہا مسکان، مجھے تم سے اس لیے بھی محبت ہو گئی تھی کہ مجھے تمہاری شرافت پر یقین تھا۔ میں کچھ بھی سوچ سکتا تھا، لیکن تمہارے بارے میں یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ تم کسی کے ساتھ گناہ بھی کر سکتی ہو، کیونکہ گناہ کا رشتہ تو میں نے بھی تم سے قائم کرنا چاہا تھا اور بدلے میں تمہیں لاکھوں دینے چاہے تھے، لیکن تم نے اپنی شرافت کو اہمیت دی تھی۔ تو پھر آج مجھے اپنی جائیداد کے چھین جانے کا افسوس نہیں ہے، بس تمہارے بدل جانے کا دکھ ہے۔ بہتر ہے کہ تم میری جان لے لو، میں تمہیں طلاق نہیں دے سکتا۔ میں نے زمین پر پڑی پسٹل ہاتھ میں لی، کانپتے ہاتھوں سے اسے تھما دی۔ وہ رونے لگی۔ وہ میجر کہنے لگا مسکان میری بہن ہے، مسکان میری بہن ہے۔ میں دبئی میں نوکری کرنے گیا تھا، لیکن وہاں کسی نے مجھے جھوٹے الزام میں جیل بھیج دیا، لیکن جب میں وہاں سے چھٹ کر واپس آیا تو مسکان کی باتوں نے مجھے بہت تکلیف دی تھی۔ تم نے میرے باپ کے ساتھ جو بے حسی کا مظاہرہ کیا تھا، میں نے اور مسکان نے اس کا بدلہ لینا چاہا تھا، اسی لیے میں نے تمہارے آفس میں نوکری کا تمہارا اعتماد جیتا، پھر تمہارا ایکسیڈنٹ کروایا اور اس کے بعد تمہیں تکلیف دینے کے لیے یہ ڈرامہ رچایا۔ یہ سن کر میں خود شرمندہ ہو کر رہ گیا تھا۔ میں نے مسکان سے اپنے ہر رویے کی معافی مانگ لی تھی۔ عورت کا ظرف مرد سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ اس نے مجھے معاف کر دیا تھا اور ہم پھر ایک ساتھ رہنے لگے تھے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔